بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، ایک مومن کے بلندی درجات کی مجلس اعزا چہلم مناتے ہوئے سوگوار خاندان کو تعزیت پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت۔ جدائی کا صدمہ تو بہت سنگین ہے اور کسی کے جانے کے بعد واپسی کا کوئی امکان باقی بھی نہیں، سوائے روز قیامت کی ملاقات کے، اور روز قیامت سے پہلے اس بات کا امکان کہ زمانہ رجعت کی ملاقات، اور زمانہ رجعت کی ملاقات میں اگر لواحقین اور جانے والے دونوں کے اعمال ایسے رہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو سکے، اعمال اپنے مقام پر کچھ ایسی دعائیں بھی معصوم کی بارگاہ سے تعلیم کی گئیں کہ جو دعائیں انسان کو زمانہ رجعت، زمانہ ظہور میں انتقال کے بعد بھی بلانے کا پیغام دے رہی، جس طرح سے دعائے عہد بر روایت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 40 دن تک صبح کی نماز کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرو تو خدا تمہیں زمانہ ظہور میں زندگی نصیب فرمائے گا، اور اگر اس سے پہلے تمہاری موت واقع ہو گئی تو خدا تمہیں امام علیہ السلام سے ملائے گا۔ اور اس میں وہ الفاظ بھی موجود کہ پروردگار اگر امام کی آمد سے پہلے میری موت واقع ہو گئی تو پروردگار مجھے میری قبر سے ایسے اٹھا دینا کہ کفن میرا لباس ہو، نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو، تلوار نیام سے باہر ہو، اور خدا کی طرف بلانے والے کی جواب میں لبیک کہتا ہوا اپنی قبر سے پہنچا دیا جاؤ۔ تو ملاقات حالت خواب میں ہو سکتی ہے مرحوم سے، اگر چاہیں ورثہ اور خدا بھی چاہے، ہو سکتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے ملاقات، زمانہ رجعت کی ملاقات، ورنہ قیامت کے میدان کی ملاقات۔ ملاقات کی اہمیت سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جانے والا آپ سے راضی رہے، اور آپ جانے والے کو 2 کاموں میں یاد رکھیں، ایک کا نام ہے دعا اور ایک کا نام ہے صدقات۔ جیسے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت فرماتے ہیں ارحموا موتاکم، اپنے میتوں پر رحم کیا کرو، بالصدقہ والدعا۔ یا وہ 2 جملے جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولائے کائنات سے وصیت میں ارشاد فرمائے تھے کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اے حسن کے بابا، میرے دفن کیے جانے کے بعد آپ میری قبر پہ ضرور آئیے گا، اور 2 کاموں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ پہلا کام دعا اور دوسرا کام تلاوت قرآن مجید۔ جتنا بھی ممکن ہو اپنے گھر سے بیٹھ کر ایصال ثواب کا عنوان، قبرستان میں جا کر یہ اپنے مقام پر کہ آج قبرستان میں جانے والا کچھ ایسے اعمال انجام دے رہا ہے کہ جن کا تعلق ثواب سے نہیں ہے، محبت سے ہو سکتا ہے مگر ثواب سے نہیں۔ گلاب کے پھولوں کو قبر پہ ڈال دینا محبت کی علامت ہو سکتی، اچھا لگتا ہے،
لیکن تعلق ثواب سے نہیں ہے. ثواب سے تعلق کہ انسان سرہانے کھڑا ہو جائے اس طریقے سے کہ قبلہ رخ ہو، یعنی جس طرف مرحوم کا چہرہ اس طرف آپ کا چہرہ، پھر سرہانے کھڑے ہو کر الحمد کی تلاوت، سورہ انا انزلنا 11 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ ملک 1 مرتبہ، سورہ یاسین 1 مرتبہ. الگ الگ روایتوں نے یہ تمام تر تلاوت کے ثواب کو بیان کیا. رہا مسئلہ پانی کے چھڑکنے کا، تو پہلی مرتبہ تو پانی چھڑکنا مستحب قرار دیا گیا. البتہ بعد میں پانی کا چھڑکنا مستحب قرار نہیں دیا گیا. آپ چھڑک سکتے، کوئی حرج نہیں. انگلیاں گاڑ کر سورہ انا انزلنا کی تلاوت پہلی مرتبہ کے لیے، اور بعد میں بار بار جانے والوں کے لیے تو خالی قبر پر ہاتھ رکھ کر بھی فاتحہ پڑھ لینا کافی. یہ اپنے اپنے انداز سے انسان ثواب کو حاصل کر سکتا. صرف ایک جملہ اگر آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے ایصال کیا تو پورے قبرستان میں جتنے بھی لوگ ہیں پروردگار سب کو بخش دیتا ہے. آیت الکرسی پڑھ کر اگر آپ نے ایصال ثواب کیا تو یاد رکھیے، قبرستان میں جا کے ملاقات کا ایک انداز ہے. ہم نہیں دیکھتے اہل قبور کو، مگر اہل قبور ہم کو دیکھتے اور ہماری آواز بھی سنتے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جایا کرو قبرستان کے اندر، اہل قبور تمہیں دیکھ کے تمہاری آمد پر خوشی محسوس کرتے. جب کوئی بیٹا باپ سے ملنے آئے، جب کوئی بیٹی ماں سے ملنے آئے، تو باپ کی خوشی کا عالم اور ماں کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے. اور اگر خالی ہاتھ آئے تب بھی ماں اور باپ خوشی محسوس کرتے. اگر کچھ تحفے لے کر آئے تو کیا کہنا، اور تحفے صرف ماں باپ کے لیے لائے تو تب بھی ماں باپ خوش ہوتے. اور اگر تحفے ایسے لائے جو ماں باپ کہیں اور بھی بانٹ سکتے ہو تو ماں باپ اور خوشی محسوس کرتے. تو قبرستان جانے والا صرف اپنے والدین کو یاد نہ کرے، بلکہ قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں ان تمام کو ایصال ثواب میں شامل کر لے. تو کم از کم یہ رہتا کہ بس سارے اہل قبور اس آپ کی میرے والد یا والدہ سے کہتے تمہارا بیٹا دوبارہ کب آئے گا. اس مرتبہ تو آیا تھا، ہم سب کے لیے تحفے لے کر آ گیا. آپ غور کیجئے، یہ گلاب کے پھول، یہ اگربتی کا جلا دینا، یہ اپنے اطمینان کے لیے ہو سکتا. گرچہ اس میں بعض تنقید کرنے والے کہتے، بہت غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کا کانسیپٹ یہ والا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے دکاندار ہیں ان کا کم از کم روزگار بن جاتا ہے، وہ الگ موضوع. لیکن بعض تنقید کرنے والوں کے جملے کہ قبر کے سرہانے آگ کا روشن کرنا اچھی علامت نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آگ کا روشن کرنا اچھی علامت نہیں ہے. پھر خوشبو کیوں؟ تاکہ ماحول کو معطر کیا جائے. تو ماحول کو معطر کرنے کے لیے آپ اس کا کوئی اور بھی آپشن یوز کر سکتے بجائے اگربتی جلانے کی. اور اگر جلانا ہی چاہتے تو سرہانے سے ہٹ کر کہیں اور روشن کر لیجئے، صرف اس لیے کہ تاکہ خوشبو پورے ماحول میں پھیل جائے. اور سب سے بہترین خوشبو درود آل محمد کی خوشبو ہوتی ہے.